قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستثنا ایکسیپشن، اللہ سے جو ایکسیپشن کی جاتی ہے تو جو مستثنا ہوگا وہ بھی حالت نصب میں ہوگا. مثلا فسجدوا الا ابلیس، حالانکہ اصولی طور پر سجدو فرشتوں نے سجدہ کیا تو فرشتے فاعل ہوئے نا، تو یہ بھی فاعل ہی ہوا، سجدہ نہ کرنے والا بھی. لیکن یہ اللہ کے ساتھ جو مفعول جو آپ آئے گا، استثناء آئے گی، مستثنیٰ آئے گا، وہ بھی حالت نصب میں ہوگا. ٹپکل جیسے آپ کو ہر دفعہ کہا ہے نا، میں ایک ایگزامپل قرآن مجید کی یاد رکھیں. اللہ فسجدوا الا ابلیس، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، بس پکی بات ہو گئی. ہاں اگر کوئی نافیہ جملہ ہو، اس میں ایکسیپشن ہو، تو پھر یہ اللہ جو ہے یہ دوبارہ رفع کی حالت میں آ جاتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، اس میں یاد رکھنے کے لیے وہ ایک تو لا الہ الا اللہ کو یاد رکھیں، دوسرا وہ جو میتھمیٹکس کا فارمولہ ہے کہ دو منفی والی ویلیوز جب ضرب کھاتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے. یاد آ گیا؟ اسی اصول پر یہ ہے کہ اگر یعنی لا اور پھر اللہ دونوں آ جائیں تو پھر کیا ہے؟ ویسے لا کا بھی اثر کیا ہے؟ لا اگر نفی کے لیے آتا ہے تو اس کی خبر جو ہے نصب ہوتی ہے نا، ما لا لیسا کی، اور اللہ کی جو آگے مستثنا ہے وہ بھی نصب میں ہوتی ہے. تو یہ دونوں جب آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا اصل جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ اس کی ٹپکل ایگزامپل ہے. یہاں میں ایگزامپل بڑی خوبصورت دی ہے انہوں نے، ما جاء الا زید، ما نافیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر زیدن آ گیا اس کی وجہ سے، ما رأیت الا زیدن. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں زید مفعول بھی ہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہے. ما رأیت میں نے نہ دیکھا سوائے زید کے کسی کو، تو یہ سیدھا سیدھا مفعول بھی ہی ہونے کی وجہ سے ہے. اس کے بعد انہوں نے مثال دی ہے کہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور آئے گا. مثلا لم اسافر الا مع زید، تو اصل تو مع ہے، مضاف اصل چیز ہوتی ہے، مضاف الیہ تو ہوتا ہی ہمیشہ مجرور ہے، وہ سیکنڈری حیثیت میں ہوتا ہے. مثلا میری گاڑی خراب ہوئی، جو پہلے دن ایگزامپل میں پڑھایا کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ خراب کون ہوا؟ گاڑی خراب ہوئی. تو میرا ذکر تو ضمنی ہے، تو اصل جو ہوتا ہے کسی بھی جملے میں، کسی بھی کنسٹرکشن میں، جو آگے کیری آن ہوتا ہے پورے جملے کے ساتھ، وہ مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ نہیں ہوتا. یہ تو ایک بنیادی اصول یاد رکھیں. اس کے بعد آج آپ کو میں پڑھاتا ہوں افعال مدح و ذم، یعنی تعریف کے لیے اور مذمت کے لیے عربی زبان میں کیا کرتے ہیں. نعمہ یہ کیا ہے؟ فعل مدح ہے. اور حسنا یہ بھی فعل مدح ہے. حسنا اولئک رفیقا، کیا یہ اچھی رفاقت ہے ان کی. نعم العبد، کیا خوب آدمی ہے، کیا خوب بندہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا آ گیا؟ نعمہ کا استعمال ہو گیا اور حسنا کا استعمال ہو گیا. اور کسی کی مذمت کرنے کے لیے بیسا اور سا آتا ہے. مثلا بیسا رجل خالدون، خالد بہت برا آدمی ہے. اور سا ما یحکمون، بہت غلط فیصلے ہیں کہ جو وہ، برے فیصلے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں. ان افعال کا فاعل 4 صورتوں میں آ سکتا ہے. ان افعال کا فاعل 4 صورتوں میں آ سکتا ہے. معرف باللام جیسے نعم الرجل زید، معرف باللام کی طرح مضاف نعم غلام الرجل زید، اور نعم مستتر پوشیدہ نعم رجلا زید. نعمہ کے اندر ضمیر ہوا پوشیدہ ہوتی ہے، نعمہ ہوا وہی اس کا فاعل ہوتی ہے، اور رجلاً اس کی تمیز واقع ہوا ہے اور اسی لیے منصوب ہے. یہ وہی لمبی بات جو خام خواہ مشکل بنانے کے لیے ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی نہیں کرنی، قرآن مجید میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو اگر نعمہ یا حسنہ ہو تو وہ مدح کے لیے ہے،
اور سا یا بیسا ہو تو وہ مذمت کے لیے. بیس القرارو، نیما بیسا اور سا کا مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے نعمت المرء مرأۃ فاطمۃ و بیست المرأۃ سعاد، یہ بھی استعمال ہے. قرآن مجید میں یہ استعمال نہیں ہوئے. اس کے بعد ہے یہ افعال تعجب، یعنی عربی زبان میں کسی چیز کا مبالغہ کرنے کے لیے کئی اسلوب ہیں. یہ پڑھا دیا شاید میرے خیال میں نے پڑھا دیا. ایک تو یہ کہ افعل و تفعیل کا صیغہ لائیں، دوسرا کیا ہے کہ آپ اس کو باب افعال میں لے کے جائیں اور اس سے پہلے کہیں کہ ما لگائیں. ما احسنہ ہو ما اجملہ ہو، ہے نا وہ نعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کتنے وہ حسین اور کتنے خوبصورت ہیں. تو ما احسنہ ہو ما اجملہ ہو. اچھا، ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فعل باب افعال سے فعل امر لائیں اور پھر متعلقہ جو ضمیر ہے اس کو با کے ساتھ مجرور کر دیں. مثلا وسمع بہ و ابصر، سورہ کہف میں آیا نا. مطلب کیا ہے؟ وہ کیا ہی اچھا دیکھنے والا، کیا ہی اچھا سننے والا ہے. لیکن اس کے لیے اسلوب کیا ہے؟ اصل بات تو ترجمے والی میں آپ کو بتائی ہوں نا پہلے بنیادی کہ ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. لفظ میں نہیں جانا آپ نے، محاورہ دیکھنا ہے کہ عرب محاورے میں یہ کیسے استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کی عربی ہے. اکثر بالنساء، عورتیں کتنی چھوٹی ہیں. ما اطول الوالدین، والدین کتنے لمبے قد کے ہیں. اس کے بعد ہے جی افعال مقاربہ. یہ کتاب کے صفحہ نمبر 220 پر ہیں افعال مقاربہ. یہ افعال بھی افعال ناقصہ کانا اور اخوات کی طرح جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی ان افعال کا کام بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے. یعنی ان افعال کی بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، لیکن ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے. مثلا کاد الطفل یقوم، قریب ہے کہ بچہ کھڑا ہو جائے. افعال مقاربہ. کاد الفقر، مشہور حدیث ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ جو کانا اور اخواتها تھیں، کانا اور اس کی بہنیں، ان میں کیا تھی کہ خبر منسوب ہوتی تھی. اللہ عزیز حکیم، کان اللہ عزیزا حکیمہ. اللہ غفور، کان اللہ غفورا. اس کی خبر جو ہے فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. کاد الفقر ان یکون کفرا. اور اسی طرح یکاد البرق یخطف ابصارہم، ہے نا پہلے پارے میں، اس کا مضارع آ گیا. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے. اس کے معنی کیا ہے؟ کادا یکادو کے قریب ہے. یعنی اباؤٹ ٹو کے معنوں میں، پھٹنے کے قریب ہے، اچکنے کے قریب ہے، اس طرح. اس کے بعد جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا فعل مقاربہ ہے وہ ہے عصا. عصا، یہ صرف ماضی استعمال ہوتا ہے، یہ ساؤ کہیں نہیں آیا. یہ کس کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی عصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اس کا تفسیری مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ میں بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا اٹیمپٹ نہیں کرتا، ہی ڈز اٹ. تو اس ایک محاورے کا انداز ہے کہ کیا عجب کہ ہم تمہیں یہ کر دیں. تو اس کا ترجمہ میں بھی، کیا عجب ہو سکتا ہے. یعنی مراد اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہوگا تو اس سے مراد لیا جائے گا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو یہ عصا. اچھا، عصا کے بعد جو خبر آتی ہے وہ ان کے ساتھ آتی ہے. عصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اس کے بعد ہے جی کاروبا اور اوشکا. یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے. عصا اور اوشکا کی خبر پر ان لانا بہتر ہے. کادا اور کاروبا کے بعد نہ لانا بہتر ہے.
شرع، تافقہ، جعل، اخذ وغیرہ کے بعد ان نہیں آتا. یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا آپ پڑھیں گے تو آپ کو خواہ اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ کہاں وہ استعمال ہوتے ہیں. جب آپ نے خود عربی کی کوئی یعنی تحریر کرنی ہو یا تقریر کرنی ہو تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. لیکن جو ہمارا اصل اس کلاس کا بنیادی سکوپ ہے قرآن مجید پڑھنا سمجھنا، اس کے لیے ان تفاصیل کی کوئی ضرورت نہیں. عسیٰ ربکم ان یرحمکم عسیٰ اللہ ان یاتی بہم جمیعا، اور وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. تفقا یہ بھی کیا ہے؟ اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے. اور جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح راسہ، اور لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو مسح کرنے. توابع جو ہوتے ہیں، تابع فالو کرنے والے، ان کی ایک قسم ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی ہے. وہ کیا ہے؟ صفت، موصوف کی صفت. اور تاکید بھی اس کا ہوتا ہے، بدل بھی اس کا ہوتا ہے، معطوف بھی اس کا ہوتا ہے. یعنی یہ آپ سب کچھ پڑھ چکے ہوئے ہیں. معطوف جو ہے فلاں اور فلاں، تو جو اصل پہلا ہے وہی چیز دوسری ہونی چاہیے، تب ان دونوں کے درمیان آپ اینڈ کر سکتے ہیں نا. یعنی ایک تو اینڈ کا مفہوم ہے نیا جملہ شروع کرنے کے لیے. ایک جب آپ کہتے ہیں کہ پین اور پینسل، تو یہ کیا ہے؟ یہ عطف ہے، یہ بھی بدل کی ایک قسم ہے. تاکید کے اسلوب جو ہیں قرآن مجید میں ان کو بھی نوٹ کر لیں. لغت میں کسی امر کو پختہ کرنا تاکید کہلاتا ہے. تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے متعلق سننے والے کے وہم اور شک کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. تاکید کی جائے اسے مؤکد کہتے ہیں. تاکید کی دو اقسام ہیں، لفظی تاکید اور معنوی تاکید. تاکید لفظی میں مؤکد کو بعینہ ہی مقرر لے آتے ہیں، چاہے وہ اسم ہو جیسے جا زیدن زیدن، فعل ہو جیسے جلس جلس زیدن، اور حرف ہو جیسے، یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے اسلوب، نعم نعم ھذا کتابی، اور جملہ ہو جیسے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی ایگزامپل ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تاکید کے لیے ہے. پہلے کہا نا کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، تو کلا کیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں. سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پورا کا پورا جملہ دوبارہ دہرا دیا. تو یہ کیا ہے؟ ایمفیسائز کرنے کے لیے اور تاکید کرنے کے لیے. جبکہ تاکید معنوی میں مؤکد کی بجائے درج ذیل کلمات کا ذکر کیا جاتا ہے. نفس، عین، کل، اجمع، کلا یا کلتا. جا زید نفسہ، زید بذات خود آیا. ہاں بالکل بھائی. رأیت المسجد الحرام اینہ، ہاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد حرام دیکھی. حفظت القرآن کلہ، میں نے سارا کا سارا قرآن حفظ کیا. اور علمہ آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے. لیظہرہ علی الدین کلہ، کلہ تاکید کے لیے آ گیا. سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اور فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. سالت الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اگر سمپلی کہہ دیں آپ کہ راشی والمرتشی فی النار، مسئلہ تو ادا ہو گیا، لیکن کلاہما دونوں کے دونوں. سالت زینبہ و مریمہ کلتیہما. اب بدل ایک بحث جو ہے انہیں اس کتاب کے آخر میں شامل کی ہے. بدل وہ تابع ہے جو براہ راست خود مقصود بالحکم ہوتا ہے اور مطبوع کو بطور تمہید تعارف کے لایا جاتا ہے. مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں. مثلا جا اخوک زیدن، کہنا کی سی جا زیدن، لیکن اخوک تمہارا بھائی بیچ میں لے آئے، تمہارا بھائی زید آیا. رأیت اخاک زیدن، اب یہ کوئی مفعول ہے تو اس کی آ گئی. اور مررت باخیک زیدن. اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ بدل لائیں گے
وہ مطابق ہوگا، ہر لحاظ سے تابع ہوگا اصل کے. اخاکا اور زیدن، اخاکا دیکھیں نا یہ حالت نصب ہے یہ زیدن کے لیے آیا ہے. اور بے اخی کا زیدن، وہ حالت جر میں ہے تو بے اخی بھی حالت جر میں چلا گیا. بدل کل یا بدل مطابق، وہ بدل ہے جو بعین ہی مبدل منہ ہو، یعنی تابع اور مطبوع مکمل طور پر ایک ہی شخصیت یا ذات ہوں. جیسے کتبت اختک زینب، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. یہ قرآن مجید کی چیزیں نہیں ہیں ساری. ہاں یہ قرآن مجید کی اگزامپل آئی ہے. بدل استعمال، وہ بدل ہے جس کا مبدل منہ سے تعلق ہو. بدل استعمال اپنے مبدل منہ کا جز یا کل نہیں بلکہ مبدل منہ اس کو شامل ہوتا ہے. جیسے نفعنی المعلم علمہ، معلم کے علم نے مجھے نفع دیا. تو یہ پورے کے پورے معلم نے نفع نہیں دیا، یہاں مراد کیا ہے؟ اصل میں یہ تفسیری بحثیں ہوتی ہیں. آپ یہ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو تفسیر میں یہ باتیں جو ہیں پھر ملیں گی کہ بحث کرے گا مفسر کہ فلاں جو ہے وہ اس کو کل کا سمجھتا ہے، اس کا بعض کا سمجھتا ہے. اس سے پھر فقہ کے مسائل جو ہے وہ بھی اسی سے نکلتے ہیں. جو سارے ہمارے ہاں اختلاف ہوتے ہیں نا فقہاء کے درمیان، وہ اسی کو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مبدل میں کل ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ جز کا مبدل ہے. وہ ساری بحثیں اگر آپ کی اصطلاحات آپ کی نظر سے گزری ہوئی ہوں گی تو آپ کو پھر باقی جو علوم ہے پڑھنے میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، تفسیر پڑھنے میں فائدہ ہوگا. باقی قرآن مجید میں یہ اس طرح سے نہیں آتا، ترجمہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اس سے. مثال انہوں نے دی ہے یسألونک عن الشہر الحرام حرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، یعنی ان کے اندر جنگ کرنے کے بارے میں. اور بدل غلط، یہ وہ بدل جو غلطی یا نسیان سے زبان سے نکل گیا مگر خود ہی بولنے والا اپنی غلطی درست کر کے دوسرا لفظ بول لے. مثلا جیسے رأیت زیدن حامدن، زیدن غلطی سے نکلا تھا نا. اچھا اب یہ چیز جو ہے ہوگی کیسے؟ اس کا زیادہ تعلق جسچر کے ساتھ ہوگا جس کے میں نے کیا نا، لیکن عبارت تو یہ بنی نا رأیت زیدن حامدن. یہاں نوٹ بڑا خوبصورت دیا عامر صاحب نے، قرآن کریم، حدیث، شعر اور کسی درست کلام میں بدل غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے جی معطوف. معطوف کیا ہوتا ہے بھلا؟ ایڈیشن اپون. اس پر پورا چیپٹر لائے ہیں عامر صاحب بڑا خوبصورت. وہ تابع ہے جو مطبوع کے بعد بواسطہ حرف عطف آئے. مطبوع جس کا اتباع کیا جائے اور تابع جو اس کے تابع ہو. مطبوع معطوف علیہ جبکہ تابع معطوف کہلاتا ہے. مثلا اللہ خالق السماوات والارض، یہاں کیا ہوا؟ الارض جو ہے یہ معطوف ہے اور پہلا معطوف علیہ جس پر ایڈیشن ہوا ہے. ان صفا والمروہ، یہ بھی نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ سب کے سب ایک ہی جیسے ہوں گے. ان صفا والمروہ، انا کا اثر جہاں جہاں جا رہا ہے وہ بالکل پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ہے. اچھا اس سے بعض جگہ پر فرق واقع ہوگا. حدیث میں ہو جاتا ہے ایسا کہ اس میں چونکہ حرکات ڈالی ہوئی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، یقیناً ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب وہ پانی کے کانٹیکٹ میں آئے. قیل ما جلاؤها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کا علاج کیا ہے، ریمیڈی کیا ہے؟ قال کثرت ذکر الموت، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، تلاوت القرآن بھی اور تلاوت القرآن بھی. کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ کیا ہے؟ تلاوت القرآن کا ترجمہ ہو گیا. کثرت ذکر الموت، اب کثرت کا جو ہے مضاف ہے نا، اس کا جو بھی مضاف الیہ ہوگا وہ حاضر جر میں آنا ہے. تو اگر آپ جر کو یہاں تک محدود رکھیں گے موت تک تو پھر تلاوت قرآن علیحدہ ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو آپ معطوف مانیں گے اس کا، ہاں تو پھر تلاوت القرآن ہو جائے گا. کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. حرف عطف 9 ہیں، یہ نوٹ کر لیں، صفحہ نمبر 225 پر ہے.
حرف عطف 9 ہیں، واو، فا، ثم، او، حتی، ام، لا، لیکن اور بل۔ پہلی اگزامپل واو کی، جا زید و علی۔ دوسری اگزامپل فا کی، جا زید فعلی، زید آیا اور پھر علی آیا۔ اس کے بعد ثم، جا زید ثم علی، زید آیا اور اس کے بعد علی آیا۔ پہلے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جا زید فعلی، زید آیا اور یہاں اور ہی کے معنی میں ہو گیا اور علی بھی، لیکن جب آپ ثم کہیں گے تو اس کے بعد آنے کے مراد ہوں گے، زید آیا ثم اس کے بعد علی آیا۔ او، اور مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا اقرا صفحتن او صفحتین، تلاوت کرو، پڑھو ایک صفحہ یا 2 صفحے۔ شک کے معنی میں جیسے قالوا لبسنا یومن او بعد یومن، اصحاب کہف کے واقعے میں ہے نا کہ ہم ٹھہرے ایک دن یا بعد یومن، دن کا بھی کچھ حصہ، ایک پیر۔ حتی یہ انٹل کے لیے آتا ہے، غایت اور انتہا دونوں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے خرج المدرسون حتی المدیر، پڑھانے والے چلے گئے یہاں تک کہ ڈائریکٹر صاحب بھی۔ ام کی 2 قسمیں ہیں، پہلا ام متصلہ ہے جس کا ما قبل اور ما بعد آپس میں متصل ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے حمزہ تسویہ یا حمزہ استفہام آتا ہے، جس کے ذریعے سے دونوں چیزوں میں سے ایک کی تعین کے بارے میں سوال کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ام مسافر زید ام حامد، کیا زید مسافر ہے یا حامد؟ پہلے آ گیا سوالیہ اور پھر درمیان میں ام آیا، یہ کیا ہے؟ یہ متصلہ ہے۔ جبکہ دوسرا ام منقطع ہوتا ہے، جو 2 مستقل جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک جملہ معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، لہذا یہ بل کے معنی ادا کرتا ہے، جیسے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ام یقولون افتراؤ، اب اس کے بعد آیا نا ام، یہ ام کیا ہے؟ یہ منفصلہ ہے، منقطع کہتے ہیں اس کو۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پوری آیت کوٹ کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد لا ہے، اس حرف کے ذریعے سے معطوف سے حکم کی نفی ہوتی ہے، جیسے جا زید لا حامد، اور قرأت کتابا لا جریدۃ، میں نے کتاب پڑھی، جریدہ نہیں پڑھا، رسالہ نہیں پڑھا۔ لیکن یہ ما قبل سے وہم دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ما جانی زید لیکن حامد، میرے پاس زید نہیں بلکہ حامد آیا۔ اس کے بعد ہے بل، اس کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے، مثبت کلام اور فعل امر کے بعد معطوف علیہ سے حکم سلب کر کے وہی حکم معطوف کے لیے ثابت کرنے کا فائدہ دیتا ہے، جیسے اضراب کہتے ہیں، جسے اضراب کہتے ہیں ضاد کے ساتھ، جیسے دخل البیت زید بل حامد، اور اکتب رسالت، یہ وہی قرآن مجید کی ایگزامپلز نہیں ہیں۔ ویسے ہم نے صفت پڑھی ہے موصوف کے ریفرنس سے، اب ہم اسم صفت پڑھ رہے ہیں کہ وہ الفاظ جیسے اسم فاعل اور اسم مفعول ہیں، تو اسم صفت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم مشتق جو مستقل طور پر کسی اسم کی وقتی یا دائمی صفت کو ظاہر کرے، اس میں صفت یا صفت مشبہ کہلاتا ہے۔ اس میں صفت کے اوزان، اس کی کئی اوزان ہیں، ان گنت ہیں، ڈکشنری آپ کو بتائے گی۔ مثلا فعل، 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 فعال، فعول، فعال، فعال، فعیل۔ بس سب سے کامن کیا ہے؟ فعیل اور فعول، جس کی مثال رحیم اور غفور، ودود۔ رحیم، کریم، عظیم، وحید، یہ کیا ہے؟ یہ فعیل کے وزن پر آ گئے، اور فعول کے وزن پر کیا ہے؟ غفور،
ودود شکور. اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ یاد رکھیں نا, جو ہمارے لیے فیملیئر الفاظ ہیں تو اس کے ساتھ اس کو آپ اٹیچ کر لیں. سمیع سننے والا, بصیر دیکھنے والا, اور قتیل قتل کیا ہوا, رجیم. ہاں اس میں خاص نقطہ کیا ہے کہ یہ جو صفت ہے فعیل کے وزن پر, یہ عام طور پر فاعلی معنی رکھتی ہے لیکن کبھی کبھی مفعولی معنی بھی دیتی ہے. مثلا حمید اور کلیم. حمید حمد کرنے والا نہیں ہے, حمد کیا گیا, اور کلیم کلام کرنے والا نہیں ہے جس سے کلام کیا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام. یعنی بندہ تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے کلام براہ راست کرتا ہی ہے. حضرت موسیٰ کی ایکسیپشنلی جو شان ہے وہ کیا ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے علیہ السلام کلام فرمایا جیسے کلام کیا جاتا ہے, یعنی لٹرلی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے لٹرلی کلام فرمایا. ذہن میں آ گئے. اچھا, دوسری ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ اگر یہ صفت جو ہے فعیل کے وزن پر یہ فاعلی معنوں میں آئے تو پھر اس کی مؤنث کے لیے تا لگانے کی ضرورت نہیں. یعنی رحیمن مرد بھی ہوگا اور عورت کے لیے بھی اگر آپ نے کہنا ہو تو رحیمتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے, فرض نہیں, لیکن ضروری نہیں. لیکن مفعولی معنی میں ہوگا تو پھر لازماً جو ہے وہ لگانا پڑے گا. جی حمیدہ تو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, لیکن جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر فاعلی معنی میں ہو تو ضرورت نہیں ہے, لیکن لگا لے تو جیسے حلیمہ, حلم سے ہے نا, حلم والی, تو حلیمہ سعدیات. نہیں جو آپ کو ٹپکل ایگزامپل کہیں قرآن مجید کی مل جائے یا عربوں کا کوئی جملہ آپ کو یاد ہو, کوئی نام یاد ہو, حدیث میں کسی صحابی کا نام ہو, وہ تو پتھر پہ لکیر ہے. ہم غلط ہو سکتے ہیں, وہ غلط نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک وزن ہے صفت کا فعال. انہوں نے ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں, ترجمے بھی دیے ہوئے ہیں. یعنی فعال کی ایگزامپل لکھی ہے صعب مشکل, فعل کی دی ہے صفر خالی, فعل کی دی ہے حلو میٹھا, فعال کی حسن اچھا, اور فاعل فرح خوش. فعول کی ایگزامپل نہیں دی انہوں نے. اس کے بعد فعال جبان, اور فعال شجاع دلیر. اور فعیل کی ایگزامپل تو آپ کو بے شمار آتی ہیں, کریم سمیع حریص رحیم بصیر کبیر شدید صغیر کبیر. یہ سب کے سب جو ہیں وہ فعیل کا وزن ہے. اچھا, اب جو میں نے آپ سے کہا کہ مفعولی معنوں میں ہو بھی آتی ہے, اس کی ایگزامپل یاد رکھیں. ایک تو حمید, کلیم, یہاں لکھے انہیں قتیل قتل کیا ہوا, ٹھیک ہے جی, اور رجیم رجم کیا ہوا, رجم کرنے والا نہیں. اچھا, پھر مزید کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی صفت جو ہے وہ اسم فاعل کے وزن میں بھی آ جاتی ہے, فاعل کے وزن پر بھی. مثلا حامد, یہ عربی زبان میں اسم فاعل نہیں ہے, یہ صفت ہے. بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اسم فاعل کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب وہ کام ہو رہا ہو, اور صفت کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب اس میں استمرار ہو. یاد آ گیا؟ عامر حکم دینے والا, اور امیر حکم کی صلاحیت رکھنے والا, فیصلہ کرنے والا. اچھا, مبالغے کے لیے جو صفات کے اوزان آتے ہیں اسم صفت کے, ان میں سے سب سے اہم ہے فعال. فعال کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ کام کرنے والا, اہتمام سے کرنے والا. اچھا, یہ صفت جو ہے یہ عام طور پر یہ وزن جو ہے یہ پروفیشنز کے لیے آتا ہے, اس لیے کہ پرپیچویٹ کرتے ہیں نا اس کام پر. ساکا یسوق سوکن کی معنی ڈرائیو کرنا, سواق کہتے ہیں ڈرائیور کو جو ہمیشہ ڈرائیو کرتا رہتا ہے. غفار ہمیشہ معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست صفت ہے نا, ہمیشہ معاف کرنے والا. یعنی میں اور آپ جو ہیں وہ جتنے مرضی حاتم طائی بن جائیں تو معافی آپ کوئی نہیں کرتے ہم, ٹھیک ہے نا. آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی, پھر آپ نے معافی مانگ لی, میں نے حاتم طائی قبر پر مار لگا, جا بتا نے معاف کیا تھا, لیکن میرے دل میں کیا ہوگا؟ نہیں اللہ کرے تاڑنا بھی کوئی اس طرح کرے تو پھر فیصل کیوں نہیں پتہ لگے کہ انہیں میرے نہ کی تھی, یہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا. اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو واقعتا اس کا ریزیڈیول ایفیکٹ بھی نہیں چھوڑتا, معاف کر دیتا. آج ایک بڑا خوبصورت آیا تھا واٹس ایپ,
کہ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے لیکن تعلیم کے معاملے میں بڑے سخت. تو پرچے بچوں کو واپس کر کے تو وہ آتے تھے, اپنے پرچے ہاتھ میں رکھو اور جتنی جتنی غلطیاں ہیں اتنی اتنی سوٹیاں پڑیں گی. تو لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا بچوں کو انہوں نے, اور طریقے نہیں غلطیاں, ان کا 10 سوٹیاں مار دی. ایک بچے دے کول پہنچے, تھر تھر کمبن لگ پیا تے کہندا سر میرا سارا ہی غلط ہے, میں نے معاف کر دے. ان کے اپنے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ گئی ہیڈ ماسٹر صاحب کے ہاتھ سے, اور کانپنے لگے, بیٹھ گئے. پتر تو یہ تو کوئی کہتا ہے یا اللہ میں بھی سارا ہی غلط تھا تو میں نے معاف کر دے, یا اللہ میں سارا ہی غلط تھا تو میں نے معاف کر دے, یا اللہ میں سارا ہی غلط تھا تو میں نے معاف کر دے. تو معافی مانگنے کا مزہ بھی اللہ تعالیٰ سے آتا ہے. اور وہ انی لغفارن, وہ ہے نا سورہ طٰہٰ میں, انی لغفارن لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اہتدی, میں یقیناً ہمیشہ بخشنے والا ہوں. اسی طرح تواب, ہمیشہ توبہ کا قبول کرنے والا. وہاب, ہمیشہ عطا کرنے والا. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے. باقی انسانوں میں سے ہی اب استعمال ہوتا ہے تو پروفیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی بقل کہتے ہیں سبزی کو, گروسری کو, اور بقال گروسر ہو گیا, سواق ڈرائیور ہو گیا, جلاد پھانسی دینے والا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح خیاط, خیط کے خیط کہتے ہیں نا سوئی کو, فی سم الخیاط, تو خیاط درزی. اسی سے وزن حسان بنا ہے, فعلان کو حسان عفان, ہمیشہ عفت کا مظاہرہ کرنے والا عفان, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فعلان جو ہے یہ جوش و خروش کے معنوں میں آتا ہے, جب کسی بھی مادے میں صفت کے اندر جوش و خروش کا بتانا مقصود ہو. رحمان, فعلان, غضبان غصے سے آگ بگولا, عطشان انتہائی پیاسا, جوعان انتہائی بھوکا, کسلان انتہائی سست. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.